الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. انسان کسی عمل اور کام کے کرنے پر اس وقت آمادہ اور تیار ہوتا ہے جب اس عمل اور اس کام کا نتیجہ، فائدہ اور پھل اس کے ذہن میں ہو۔ بیٹے کو انجینئر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس لیے کہ مستقبل میں جب یہ انجینئر بنے گا تو اس کا یہ فائدہ اور یہ پھل اور یہ نتیجہ اور ثمرہ ملے گا۔ ڈاکٹر بن رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ مستقبل میں اس کا یہ فائدہ ہوگا۔ بیٹے کو حافظ قرآن بنایا جا رہا ہے، عالم دین بنایا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مستقبل میں ہمیں اس کا یہ فائدہ ہوگا۔ جب انسان کے سامنے کسی عمل کا نتیجہ اور فائدہ نہ ہو تو وہ کام نہیں کرتا۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔
اور جتنا زیادہ نفع ہوتا ہے اتنا اس کام کی طرف دوڑتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک ملازمت، ایک تجارت اور ایک عمل میں لگا ہوا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے اس لیے کہ وہ دوسری جگہ چلا جاتا ہے جو اس سے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی اس فطرت بنانے والے اللہ کے علم میں تھا کہ اس کے قدم اسی طرف اٹھتے ہیں جب اسے فائدہ نظر آتا ہے، فائدہ نہ ہو تو یہ قدم نہیں اٹھاتا، عمل نہیں کرتا۔ اس لیے قرآن مجید اٹھا کے پڑھیے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ، احادیث مبارکہ کو سامنے رکھیے، تو جب بھی عبادت کی ترغیب دی، ایمان اور نیک عمل کی طرف بلایا، تو اس کا نتیجہ اور پھل بھی ساتھ ذکر کیا کہ اللہ راضی ہوگا اور جنت ملے گی۔ جنت کا شوق دلایا، بار بار تذکرہ کیا، اس کی نعمتیں بتائیں، اور ایسی ایسی چیزیں جن کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ ایک حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ میں نے اپنے بندوں کے لیے اور نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں ہے، جن کے متعلق کسی کے کانوں نے سنا تک نہیں ہے، اور وہ ایسی نعمتیں ہیں جو کسی انسان کے دل میں کھٹکی تک نہیں ہے۔ شوق دلایا، کیونکہ فطرت یہ ہے کہ تب کام کرے گا جب فائدہ دیکھے گا۔ آج سردی میں اٹھنا پڑے گا، کیوں یہ اٹھ رہا ہے؟ اسے پتہ ہے کہ سردی کی رات میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے سجدے کے بدلے میں اللہ جو نعمتیں دے گا، کل کو جو نعمتیں مجھے میسر آئیں گی، کل کو جو کچھ مجھے ملے گا میں نے سوچا تک نہیں ہوگا۔ اس لیے گرمی ہو سردی ہو، پیسہ لگانا پڑے، جان کھپانی پڑے، یہاں تک کہ میدان جہاد میں انسان اپنی جان گنوا دیتا ہے، اپنی بیوی کو، بیوہ، بچوں کو یتیم کروا دیتا ہے۔ کیوں؟ اتنا بڑا قدم اٹھا رہا ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے ایک نتیجہ موجود ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم ہیں حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، نوجوان ہیں، 16 یا 17 سال کی عمر ہے۔ ایسی عمر میں انسان لاپرواہ ہوتا ہے، اسے اپنے نفس کی خواہشات، فیشن، زیب و زینت کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن یہ خوش نصیب صحابی وہ ہیں جو 16 یا 17 سال کی عمر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرماتے ہیں، سارا دن خدمت کرتے ہیں، رات ہوئی گھر کی طرف گئے، بستر پہ لیٹے، ایک دم اٹھ گئے،
خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دن کو تو میں خدمت میں حاضر رہا، ہو سکتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو کسی چیز کی ضرورت پیش آئے، رات کو آپ کو حاجت پیش آئے، خدمت کی ضرورت پیش آئے، آپ کو تکلیف ہوگی۔ یہ سن کر اپنے بستر اور آرام کو چھوڑا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ گئے۔ اور یہ روز کا معمول ہے۔ فرماتے ہیں رات کو میں بسا اوقات قرآن کی تلاوت سنتا ہوں، بسا اوقات مجھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کے کلمات سنائی دیتے ہیں، اور میں انتظار میں ہوتا ہوں، دروازہ کھٹکھٹاتا نہیں، یہ بے ادبی ہے۔ انتظار کرتا ہوں کوئی کام ہوا تو حضور جب دروازہ کھولیں گے تو میں کھڑا ہو جاؤں گا کہ کس چیز کی ضرورت ہے، میں خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یوں راتیں گزر جاتی تھیں اور میں اس انتظار میں تھا کہ ابھی حضور مجھے بلائیں گے۔ یوں کرتے کرتے میں تھکی ہوئی بدن کے ساتھ، تھکے ہوئے جسم اور جان کے ساتھ سو جایا کرتا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ۔ پھر ایک مرتبہ حضور نے پوچھا، ربیہ تم نے بڑی خدمت کی اور تم مجھ سے بڑی محبت کرتے ہو، مانگو، اپنی خواہش کا اظہار کرو، امید بتاؤ، میں تمہیں آج دیتا ہوں۔ فرمایا کہ مجھے سوچنے کا موقع دیجیے، میں جلدی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، ہو سکتا ہے کہ مجھے جلد بازی میں کوئی ایسی چیز مانگ لوں، بعد میں پچھتاوا ہو، اس لیے مجھے سوچنے کا موقع دیجیے۔ آپ نے مجھے یہ آفر دی ہے تو میں کوئی بڑی چیز مانگوں گا۔ ایک دن گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ربیہ مانگو نا، کوئی خواہش کا اظہار کرو۔ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں سوچنا چاہتا ہوں، مجھے موقع دیجیے۔ دوسرا دن آیا، تیسرا دن آیا۔ اب تیسرے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ربیہ بتاؤ کوئی خواہش ہو، تم نے کچھ سوچا، کیا چیز تمہیں چاہیے؟ فرمایا میں نے بہت سوچا اور سوچ کر ایک بات آپ کی خدمت میں ایک درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں، بس اپنے رب سے میرے لیے یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرمائے اور جنت میں داخل فرمائے، اور صرف داخل نہ فرمائے بلکہ جنت میں مجھے اسی طرح آپ کے قریب کر دے، آپ کے پڑوس میں کر دے جس طرح آج میں آپ کے پڑوس میں بیٹھا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا تو میں مانگ لوں گا، او غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ اور؟ فرمایا ہوا ذاک، بس یہی چاہیے، جہنم سے خلاصی ہو جائے، جنت میں آپ کی رفاقت، آپ کا پڑوس، آپ کا ساتھ مل جائے، بس یہی دعا۔ تب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، اللہ اسے جنت میں میرا ساتھی بنا، اسے جنت میں میرا پڑوس عطا فرما۔ آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جو دین سے بیزار ہیں، اور کچھ بہت زیادہ خوش قسم کے لوگ، ہم جنت کی شوق میں عبادت نہیں کرتے، یہ سودے بازی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کوئی جنت ونت نہیں ہے، خواب ہیں، محض خیالات ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ اپنے آپ کو دیندار کہنے والے نمازی لوگ، وہ بھی یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ جی میں عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جنت ملے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ
یہ تو سودے بازی ہو گئی. ہم نے اللہ کی عبادت کی اور اس کے بدلے میں جنت کی خواہش رکھی. میں قرآن مجید سارا تو نہیں پڑھ سکوں گا، اور اس کے لیے اگر شروع کروں صرف جنت کی آیتیں پڑھنا، ترجمہ بھی نہ کروں، تو یہ سینکڑوں آیات ہیں جنت کی. قرآن بھرا پڑا ہے ان سے. صرف جنت کی طلب گناہ نہیں ہے، نہ کوئی ناپسندیدہ عمل ہے، بلکہ میرے رب کا خود حکم ہے کہ اس جنت کی تلاش میں دوڑ لگاؤ. صرف یہ نہیں فرمایا کہ جنت کی دعا کرو، نہیں، دوڑ لگاؤ جنت کی طرف. آپ سورت آل عمران 4 پارے کی آیت 133 پڑھیے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف تیز دوڑ لگاؤ، دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی، جس کا عرض آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. یہ ہماری سمجھ کے مطابق فرمایا ہے، ورنہ حدیث میں اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. اعدت للمتقین، یہ جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی جا چکی ہے. پھر صرف یہ نہیں، وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، سورہ حدید کی آیت 21 پڑھیے. سابقوا، آگے بڑھو، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف. عرضها كعرض السماوات والارض، جس کی کشادگی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو ان لوگوں کے لیے تیار کی جا چکی ہے جو اللہ پر اس کے پیغمبروں پہ ایمان رکھتے ہیں. کہیں کہا دوڑو، کہیں کہا آگے بڑھو، کہیں کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈرا، اس دنیا میں اللہ کے خوف سے اس نے زندگی گزاری، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اٹھاؤ نا سورہ رحمان کی آیت 44. کون کہتا ہے کہ جنت کی طلب اچھی بات نہیں ہے، سودے بازی ہے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے دوڑو، آگے بڑھو، اللہ سے ڈرو، میں بدلے میں جنت دوں گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے دور رکھا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، تحقیق وہ کامیاب ہوا. سورہ آل عمران کی آیت 185 کھولنا ذرا. اللہ تو کہہ رہا ہے کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا اور جنت میں داخل ہوا. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، سورہ سجدہ کی آیت 17 دیکھ لینا ذرا. نہیں جانتا کوئی نفس، کائنات کا کوئی انسان نہیں جانتا، ما اخفی لہم من قرۃ اعین، کہ اس کے رب نے اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے. وہ نعمتیں جنہیں صرف دیکھے گا تو آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور دل میں ایک سرور پیدا ہوگا، پتہ ہی نہیں کسی انسان کو. مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی کیفیات بیان کی، حال بیان کیا جس کا پرہیزگاروں متقین سے وعدہ کیا گیا ہے. فیہا انہار، ایک نہیں، اس میں کئی نہریں ہیں. من ماء غیر آسن، فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایسے پانی کی نہریں ہیں جن میں کوئی تغیر نہیں ہے. کائنات کے پانی پہ کبھی کائی آ جاتی ہے، کبھی اس میں ذرات مل جاتے ہیں، کبھی اس کا رنگ بدل جاتا ہے، کبھی اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، کبھی اس کی بو بدل جاتی ہے. نہیں، من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کی نہریں. وانہار من خمر لذۃ للشاربین، شراب کی نہریں. وانہار من عسل مصفی،
شہد کی ایک ایک بوند کے لیے ترسنے والوں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ میں شہد کی نہریں جاری کروں گا، بوتل میں نہیں، تھوڑا سا نہیں، آنکھ میں ڈالنے کے لیے خالص شہد ڈھونڈا جاتا ہے، یعنی انہار من عسل مصفا، خالص صاف شفاف شہد کی نہریں ہوں گی اس جنت کے اندر۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون۔ آج تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہاری بیویاں بھی جنت میں داخل ہو جائیں، کس حال میں اللہ؟ تحبرون، تم خوش کر دیے جاؤ گے، اللہ تمہیں خوش کر دے گا۔ یہ قرآن کی ترغیب ہے، ایک سے ایک انداز سے جنت کا شوق دلایا۔ جب اس کا شوق سامنے ہوگا تو راتوں کو اٹھنا بھی آسان ہوگا، راتوں کو اللہ کے سامنے رونا بھی آسان ہوگا، سجدے بھی آسان ہوں گے، حج بھی آسان ہوگا، زکوٰۃ دینا بھی بوجھ نہیں سمجھا جائے گا، فقراء، یتیم اور مساکین اور بیواؤں کی خدمت، رعایت اور کفالت بوجھ نہیں بنے گی، اسے سعادت سمجھے گا انسان، کیوں آج میں جو دے رہا ہوں کل اللہ سے اس کا کئی گنا زیادہ بدلہ لوں گا میں۔ آج میری آنکھ کا ایک قطرہ جو اللہ کے خوف سے زمین پہ ٹپک کے گرے، یہ اللہ کے ہاں میزان عمل میں 7 آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ وزنی اور بھاری ہے۔ شہید کے جسم سے نکلنے والے خون کا ایک قطرہ میزان عمل میں کائنات سے بھاری ہے، عالم کی سیاہی سے نکلنے والا سیاہی کا ایک قطرہ ساری کائنات سے بھاری ہے۔ اس کی قیمت آج نہیں، اللہ نے بتائی قیمت، لیکن قیمت کا صحیح اندازہ تب ہوگا جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ ایسا شوق دلایا، مختلف نام لیے، کہیں پہ فرمایا کہ ایسی جنت میں تمہیں ٹھکانہ دوں گا جو نعیم مقیم، ایسی نعمتوں والی ہوگی جو نعمتیں ہمیشہ کی ہیں، ختم نہیں ہوں گی۔ دار المقامہ، رہائش کا گھر، دار الخلد، ہمیشہ کا گھر، دار السلام، سلامتی کا گھر، کوئی پڑوسی کی تنگی نہیں، یہ راستہ تنگ کر دے گا، یہ راستے میں کچرا پھینک دے گا، یہ مجھے اپنے راستے سے گزرنے نہیں دے گا، بیوی کو خاوند کی، اولاد کی، کسی قسم کی کوئی ایسی بات جو سلامتی اور امن اور سکون کے خلاف ہو نہیں ہوگی۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، بیہودہ بات سننے کو نہیں ملے گی، گناہ کی بات سننے کو نہیں ملے گی۔ جنت الخلد، ہمیشہ کی جنت، نعیما وملکا کبیرا، نعمتوں والی جنت اور ہمیشہ کی بادشاہت۔ جنت کا ہر جنتی بادشاہ ہوگا، یہاں دنیا میں بادشاہ ایک ہوتا ہے کسی ملک کا نہیں، جنت میں ہر جنت کے اپنے حصے کا بادشاہ ہر جنتی ہے، اسی لیے فرمایا نعیما وملکا کبیرا، چھوٹی موٹی بادشاہت نہیں، بہت بڑی بادشاہت۔ مقعد صدق، ایسی جگہ جہاں بیٹھتے ہی سچ، جھوٹ کا شائبہ نہیں۔ دار القرار، ہمیشہ سکون اور آرام اور اطمینان کی جگہ، یہ قرآن مجید شوق دلا رہا ہے نام لے لے کے۔ الحسنہ، جنت کے ناموں میں سے ایک خوبصورت نام ہے الحسنہ، جنت عدن، جنت الفردوس۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پیارے اموات کے لیے اللہ سے جنت الفردوس مانگو، یہ جنت کی سب سے اوپر کی جنت ہے، اور جنت کی جتنی نہریں بہتی ہیں وہ اسی سے جاری ہو کے نکلتی ہیں۔ طوبہ، جنت کا نام ہے، جنت کا ایک مقام ہے، جنت کا ایک درخت ہے۔
بچوں کو ترغیب کے طور پہ میں نے کہا کہ بیٹا ایک دفعہ سبحان اللہ کہو گے نا تو جنت میں ایک درخت ہوگا جسے طوبہ کہا گیا ہے، اور اس کے سائے میں اگر عرب کا تیز رفتار گھوڑا دوڑے نا 100 سال گزر جائیں گے وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو چھوٹی بچی مجھے کہتی ہے کہ ابو اس کے سائے سے ہم نہیں نکلیں گے، تاکہ سوری نہ بمنگنو وضو۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ بھئی سایہ جو ہے اس سے کبھی دھوپ کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، 100 سال تک ہم بس سائے میں رہیں گے۔ کبھی کبھار بچوں کے ساتھ بیٹھ کے جنت کا تذکرہ بھی کریں، پتہ ہو بیچارہ تو آدمی کرے نا، اپنے پاس تو گالیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ماں بھی گالیاں دے رہی ہے، باپ جو ہے وہ بچوں کے سامنے ان کی ماں کو ان کے باپ اور ماں کی گالیاں دے رہا ہے، تو وہ بھی وہی سیکھیں گے۔ اگر 5 منٹ زندگی میں صرف رات کے وقت اپنے بیوی اور بچوں اور گھر کے سربراہان یہ سارے مل کے ایک جگہ بیٹھے، صرف 5 منٹ، خود اپنے پاس کوئی نہیں، کسی مستند عالم سے پتہ کرو، وہ آپ کو کتاب بتائے، صرف 5 منٹ اس کا تذکرہ کرو، آپ اس کے اثرات دیکھیں گے، آپ کے گھر جنت بننا شروع ہو جائے گا۔ مقام امین، ایسا مقام جس میں امن اور سکون، الحیوان، وہاں ایسی زندگی کی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، ہمیشہ کی حیات۔ اور سب سے بڑھ کر یہ جو کہتا ہے کہ جی جنت کی مجھے طلب نہیں ہے، میں عبادت اس لیے نہیں کرتا، مجھ سے پوچھو میں جنت کی طلب کیوں رکھتا ہوں؟ ایک تو اللہ کے قرآن نے حکم دیا، پھر اس لیے کہ کل جب میدان حشر قائم ہوگا تو مجھے بتاؤ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ انبیاء کہاں پر ہوں گے؟ کہاں ہوں گے؟ یہ جنت کے علاوہ کوئی ٹھکانہ ہے ان کا؟ جب یہ جنت میں ہوں گے، اب جی مجھے تو جنت نہیں چاہیے، اس لیے کہتا ہوں نا خشک لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں اس لیے جنت کا سوال اللہ سے کرتا ہوں، اللہ کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، کوئی اور نعمت ہو یا نہ ہو، یہ چھوٹی نعمت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہوں گے، ایک ایک نبی ہوگا وہاں پر، اس سے ملاقات ہوگی، اور اس سے بڑھ کر اللہ آپ کی ذات عالیہ کا دیدار ہوگا۔ جنت کی تمام نعمتوں میں سے سب سے بلند ترین نعمت اگر ہے وہ اللہ کا دیدار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت جنتی جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ حضرات صحابہ کرام بڑی ہی محبت کے ساتھ یہ تذکرہ کرتے تھے جنت کا، اس لیے کہ اس کے شوق کی وجہ سے عمل آسان ہوتا ہے۔ آپ میدان احد کا نظارہ اپنے سامنے کیجئے، نوجوان صحابی حضرت عمیر، حضرت مصعب، ہاتھ میں کھجوروں کی ٹہنی ہے اور اس میں سے کھجور کھا رہے ہیں، اچانک فرمایا مجھے سامنے جنت دکھائی دے رہی ہے، اس کے کھانے میں جنت کے داخلے میں تاخیر کر دوں گا، لیٹ ہو جاؤں گا۔ وہیں پہ پھینکی اس کو اور کہا کہ میں اس کے کھانے میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا، میں اللہ کی جنت جو میرے انتظار میں ہے اس کی طلب میں دوڑ کے آگے جانا چاہتا ہوں۔ وہ شہید ہوئے۔ جنتی کیسے داخل ہوں گے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سواریوں پر ہوں گے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے ذکر کیا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف وفد کی صورت میں جمع کریں گے۔ اور وفد جب کسی بادشاہ کے پاس آیا جاتا ہے یا کوئی آنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پیدل نہیں ہوتا، وہ سواریوں پہ ہوتا ہے۔ اور پھر بادشاہ کے دربار میں آنے والے
شاہانہ سواریوں پہ آیا کرتے ہیں، یہ اللہ کی ایسی سواریاں ہوں گی، ایسی اونٹنیاں، وہ اس سمجھ کے مطابق فرمایا تاکہ وہ لوگ اس کو سمجھ سکیں، جن کی مہاریں اور رسیاں سونے کی ہوں گی۔ اگر رسی جس سے اونٹ کو پکڑ کے لایا جا رہا ہے وہ سونے کی ہو تو وہ بیٹھنے کا کجاوا کس چیز کا ہوگا؟ اور پھر ان اونٹنی کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ تو زائد چیزیں ہیں۔ ہر جنتی کو جنت کے داخلے کا دروازہ بھی معلوم ہوگا، اور دروازے سے داخل ہو کے اس کے لیے جہاں محل اور مقام بنا ہوا ہے اسے وہ بھی پتہ ہوگا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا جس جنت کا تعارف اور پہچان اللہ نے پہلے کروا دی ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو جنت کا ایک دروازہ بلائے گا، آ جاؤ مجھ سے داخل ہو، کسی کو 2 دروازے بلائیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازے بلا رہے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے اللہ سے کہ تم انہی میں سے ہو۔ 8 کے 8 جنت کے دروازے بلا رہے ہیں۔ اب دیکھیے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی کیسی تربیت کر رہے ہیں، ان کے دل میں کیسے شوق بٹھا رہے ہیں۔ آج ہمارا بچہ اسکول خوشی سے نہیں جاتا تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ آج تم جاؤ، واپس آؤ گے، جو تم کہو گے وہ تمہیں لے کے دوں گا۔ وہ پارا نہیں پڑتا، یہ پارا تم حفظ کرو گے تو میں تمہیں یہ انعام دوں گا۔ اس انعام کی وجہ سے آپ اندازہ لگائیے کہ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں اس کے دربار میں ایک شخص اپنے چھوٹے سے بیٹے کو لے آیا، گود میں اٹھایا ہوا، اور کہا امیر المومنین یہ معصوم بچہ حافظ قرآن ہے، اسے پورا قرآن یاد ہے۔ وہ اتنا چھوٹا تھا اور اس کی سمجھ میں اتنی ناپختگی تھی کہ خلیفہ نے کہا کہ بیٹا تم قرآن پڑھنا شروع کرو۔ اس نے کہا مجھے پہلے گڑ کی ڈلی دیں تب میں سناؤں گا، جیسے آج ہمارا بچہ کہے ٹافی دیں تب میں ایسا کروں گا، مجھے گڑ کی ڈلی دیں میں تب سناؤں گا۔ اس نے کہا اس سے بڑے انعام دوں گا۔ نہیں مجھے گڑ کی ڈلی دیں۔ گڑ کی ڈلی اس کو دی گئی، اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اس کی سمجھ اتنی تھی، ٹافی کے بغیر وہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، چاکلیٹ کے بغیر وہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو جب اس کی سوچ بڑھتی ہے نا تو پھر یہ بڑا قدم اٹھانے کے لیے تب تک تیار نہیں ہوتا جب تک اس کے سامنے کوئی بڑا نتیجہ نہیں ہوتا۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں ان بڑے نتائج کو ذکر کرتا ہے، اس کا شوق دلاتا ہے، جنت ملے گی، آج کا سجدہ کل تجھے جہنم سے اتنے کوسوں دور کر دے گا۔ آج تم اللہ کی محبت میں کسی سے محبت کرو گے، تمہارا چہرہ کل اللہ تعالیٰ 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن کر دیں گے۔ جنت میں کچھ لوگ داخل ہوں گے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے چہرے 14ویں کے چاند سے زیادہ چمک رہے ہوں گے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں صرف اللہ کی رضا کی خاطر دوستی کی۔ آج فیس بک پہ دوستیاں کرنے والے جوانوں غلاظت کی بنیاد پر، گندگی کی بنیاد پر، دنیا کی بنیاد پر، حسن کی بنیاد پر دوستیاں قائم کرتے ہو، اور باہر کے معاشرے میں بھی کبھی سوچا ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے بھی کسی سے محبت کی ہے؟ کبھی اللہ کے لیے بھی کسی سے تعلق توڑا ہے؟ یہ انعام ہے ان کا جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی۔ آج تو ایسے لوگ ہمارے اطراف میں موجود ہیں، اللہ کی قسم، جو دیندار لوگوں کے چہرے کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں مسلمان۔ ہمیشہ میں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں اور مختلف انداز سے دلاتا ہوں
کوئی بھی دیندار آدمی ہے، کوئی نمازی ہے، کوئی صاحب علم ہے، اس کے ساتھ نفرت کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مجھے شکایت کی عادت نہیں، اور نہ میں شکایت کسی سے کرتا ہوں. جب کرتا ہوں تو صرف اللہ سے شکایت کرتا ہوں، کسی سے نہیں کرتا. لیکن بات کے دوران مجھے ایک بات اپنی یاد آ گئی. اللہ کہ کچھ لوگ نفرت میں اتنے آگے بڑھے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے متعلق کیا بات کر رہے ہیں. میرے متعلق ایک شخص کہتا ہے اپنے ملازمین سے کہ یہ شراب کا دھندا کرتے ہیں. میں نہیں ذکر کر رہا کہ کون ہے، اللہ اسے معاف فرمائے. صرف بات مجھے یاد آ گئی، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میں بندہ نہیں بتاتا. بھئی میری کون سی زمین آپ کے ساتھ لگتی ہے، میرا آپ کے ساتھ کون سا تنازع ہے؟ لیکن پھر تسلی ہو جاتی ہے کہ کوئی بات نہیں. تم کون ہو؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو ایک شخص نے کہا تھا نا، انہوں نے مالی غنیمت کی چادر چوری کی ہے. حضور کے متعلق کہا تھا مال غنیمت کی چادر چوری کی ہے. دیانت کا سردار. لیکن لوگ کہتے ہیں اللہ کے لیے، اگر کسی سے محبت اللہ کے لیے نہیں کر سکتے تو ایسی بات اس کا کیا جواب دو گے اللہ کے ہاں؟ ان کے چہرے 14ویں کے چاند سے زیادہ چمک رہے ہیں. کیوں؟ ان کا یہ عمل تھا کہ دنیا میں یہ صرف جن سے دوستی اور محبت کرتے تھے تو اللہ کے لیے کرتے تھے. پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کی طرف جب بڑھوں گا تو مجھ سے پہلے جنت کے دروازے پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا. انا اول من یقرع باب الجنہ، جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا میں ہوں گا. آواز دینے والا فرشتہ کہے گا من علی الباب، دروازے پہ کون ہے؟ میں انا محمد رسول اللہ، میں محمد رسول اللہ ہوں. کہا اچھا میں اسی کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ دروازے پہ دستک دیں اور میں جنت کا دروازہ کھولوں. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ یہاں ایک عورت ہے جو تیز دوڑ رہی ہے اور بھاگتے ہوئے اس طرح آ رہی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ مجھ سے آگے جنت میں داخل ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ وہ ایسے دوڑ رہی ہے میرے ساتھ جنت کی طرف کہ یوں لگ رہا ہے کہ یہ مجھ سے پہلے جنت میں چلی جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس عورت سے پوچھوں گا تو کون ہے، اور تو ایسے بھاگ رہی ہے کہ مجھ سے پہلے جنت میں جانا چاہتی ہے. ہاں جا کے اپنے گھر کی خواتین کو بتا دیجئے، اور جن کے دل اگر اس حوالے سے افسردہ ہیں تو وہ دل کی تختیوں پہ لکھ کے اپنے آپ کو تسلی دیجئے. وہاں وہ عورت کہے گی میں وہ عورت ہوں کہ جوانی میں میرا شوہر فوت ہو گیا تھا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے یتیم. میرے سامنے دو راستے تھے، ایک راستہ میری راحت اور سکون کا تھا، میں شادی کر لیتی کہیں اور، میرا گھر بس جاتا، مجھے سہارا مل جاتا، مجھے زندگی کا لائف پارٹنر مل جاتا، مجھے زندگی کا دوست و ساتھی مل جاتا، میری زندگی سکون میں ہوتی. ہم پشتوں میں کہتے ہیں سر پسوری شو، سر سائے کے نیچے ہو گیا، میرے لیے تو انتظام ہو جاتا، لیکن میرے بچے رل جاتے کسی اور کے گھر میں جا کر کہ وہ وہاں کے نہیں تھے. تو میں نے اپنے بچوں کی خاطر اپنی جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل کر دیا. میں نے اپنی راحتوں کا سودا کیا اپنے بچوں کی خاطر، صرف بچوں کی تعلیم، ان کی تربیت کا انتظام کیا، ساتھ اپنی عفت اور پاک دامنی کو بھی بچا کے رکھا، اپنی عزت بھی بچائی، ناموس بھی بچائی، اور بچوں کی خاطر میں نے شادی نہیں کی، سینے پہ پتھر رکھا.
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگی، میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگی۔ پھر فرمایا ایک شخص دوڑتا ہوا آئے گا، یوں لگے گا یہ مجھ سے پہلے جنت جانا چاہتا ہے، تم کون ہو، کیوں دوڑ رہے ہو؟ اللہ، جہاں تسلی کا سامان ہے وہاں ترغیب اور بیداری بھی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتایا جائے گا یہ وہ خوش نصیب ہے جو آپ کے ساتھ ساتھ جنت میں جا رہا ہے، جو اپنے بچوں کو جب کھانا دیا کرتا تھا تو قریب میں، پڑوس میں، محلے میں، اطراف میں یتیم بچوں کا بھی خیال رکھتا تھا، جو بچوں کے لیے لاتا تھا ان کے لیے بھی لاتا تھا، جو کپڑے اپنے بچوں کے لیے خریدتا تھا ان کے لیے بھی خریدتا تھا، جو اس کے بچوں کی ضرورت تھی وہ بھی کسی کے بچے تھے نا، ان کے سر سے سایہ اٹھ گیا، اس نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، نہیں، وہ بیدار رہا، اپنے بچوں کی ضرورت پوری کرنے کے ساتھ ان یتیموں کا بھی خیال اس نے رکھا۔ انا وکافل الیتامی فی الجنۃ کہاتین، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی ضروریات پوری کرنے والا جنت میں ایسے ساتھ ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں، ان کے بیچ میں کوئی فاصلہ ہے، کوئی دوری ہے؟ قدم قدم پہ آپ نظر دوڑاؤ، آپ کی جنت آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے۔ جاؤ دیکھو اپنے محلے کے اندر قریب میں دیکھو کوئی ادارہ مدرسہ تو نہیں ہے، کہیں اس میں یتیم تو نہیں ہے؟ آج تو ہم ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم سے انٹرویو لینے والے اور مدارس کے بارے میں پوچھنے والے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، گورنمنٹ کے ملازمین ہیں۔ میں حدیث کا درس دے رہا تھا، مشکات حدیث کی کتاب ہے، ہمارے ہاں 7ویں درجے میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہاں ایک شخص آیا، دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، دروازہ کھول دیا طالب علم نے، یہ مجھے اشارہ کر رہے ادھر آؤ، میں نے نظر نیچے رکھی، پھر اس نے کیا، پھر کیا، پھر جوتے اتار کے تسمے لگے ہوئے تھے اس کو اتار کے آیا، جی آپ لوگ بات نہیں سنتے، کسی کا احساس نہیں ہے آپ کو؟ میں نے پھر بھی بات نہیں کی، حدیث مکمل کی، کتاب بند کی اور اس کو کہا آپ کو آداب مسجد کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں، وہ حدیث پڑھا رہا ہے کیا کر رہا ہے، تم لوگ حدیث کے ادب سے واقف نہیں ہو۔ ہمارے ہاں تو ہمارے اہل علم ہمیں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو رہی ہے، حضور کا فرمان بیان کر رہے ہو، بیچ میں کوئی بات کرے اس کو توڑ دینا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کی بات کی اہمیت نہیں ہے، اس کی بات کی اہمیت ہے۔ تم نے حضور کی بات کو بیچ میں توڑ دیا، اس کو بیچ میں چھوڑ دیا، بڑی بد اخلاقی کے ساتھ۔ تو میں نے صرف 5 طالب علم بلائے اس کے سامنے، اور میں نے کہا ان سے پہلے پوچھو یہ کون ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو وہ جو تکبر کا ایک نمونہ بن کے اندر داخل ہوا تھا، اللہ کی قسم جب یہاں سے نکلا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں برس رہی تھی اور رو رہا تھا کہ جی ہمیں تو نہیں پتا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم اداروں میں، مدارس میں کس انداز کے ساتھ کیسے بچوں کو کیسے سنبھال رہے ہیں؟ آپ کو مبارک ہو آپ کی باتیں، میں تو یہ رکھتا ہوں یقین کہ انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین، یتیم کی کفالت کرنے والا انشاءاللہ 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 ایک نہیں کئی یتیموں کی کفالت کی وجہ سے اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں نصیب فرمائے گا۔ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے، جہاں جنت کا شوق دلایا وہ اعمال بھی بتائے،
یہ کیسے جنت میں داخل ہوگا؟ قدم جنت میں پڑتے ہی والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، جنت کے ہر دروازے سے فرشتے داخل ہو رہے ہیں، کہیں گے تمہارے اوپر سلامتی ہو، تمہارے اوپر سلامتی ہو، تم نے بڑی صبر والی زندگی گزاری۔ صرف یہ نہیں، تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جب آپس میں ملیں گے سلام ہی سلام ہوگا، اور تو اور سلام قولا من رب الرحیم، اللہ بھی فرمائیں گے اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر سلامتی ہو، میں رب رحیم کی طرف سے تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ حضور نے فرمایا جنت میں کچھ لوگ عرض کریں گے اللہ ہمارے کچھ ساتھی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ مسجد جایا کرتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، آج وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے۔ حضور نے فرمایا اللہ فرمائیں گے جس نے سفارش کرنی ہو میں اسے سفارش کی اجازت دیتا ہوں، انبیاء، فرشتے، نیک لوگ، علماء، حفاظ، شہید، یہاں تک کہ ایک عام بندہ مومن کو بھی کہا جائے گا تم بھی کسی کی سفارش کرنا چاہتے ہو کرو۔ سفارشیں ہو گئیں، جہنم سے لوگ نکلنا شروع ہوئے۔ اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال دینار، جس کے سینے میں، جس کے دل میں 1 دینار کے برابر ایمان ہے اسے جہنم سے نکال کے جنت بھیج دو۔ بھیج دیا۔ پھر نصف دینار، کسی کے دل میں ایمان ہے اس کو بھی بھیج دو، اللہ بھیج دیے۔ جس کے دل میں 1 ذرے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال دو، ان کو بھی نکال دیا۔ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی نکال دو، نکل گئے۔ اب اللہ فرمائیں گے شفعت الملائکہ، فرشتے بھی سفارش کر چکے، وشفع النبیون والصالحون، انبیاء بھی سفارش کر چکے، نیک لوگ بھی سفارش کر چکے، اب میں خود رہ گیا۔ اب جو جہنم کے اندر کوئی مومن آخری درجے کا ہے اسے میں خود اپنی رحمت سے نکالوں گا۔ میرا وعدہ تھا کہ ایمان کا بدلہ میں نے جنت رکھا ہے اور وہ بدلہ آج میں اسے دے کے رہوں گا۔ فرشتے کو کہا جائے گا جا کے جہنم کے کسی کونے سے نکال کے لاؤ آخری جنتی جو جنت میں جائے گا، آخری۔ حضور نے فرمایا جب اس کو نکالا جائے گا تو گرتے پڑتے اٹھتے پڑتے آئے گا، اور وہ جو جہنم کے کنارے پہ نکلے گا تو وہ کہے گا بہت بزرگی والی عظیم الشان ذات ہے میرے رب کی، جس نے مجھے وہ کچھ دے دیا جو اس نے پچھلوں اور بعد والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ یہ بیچارے کی اپنی سمجھ یہ ہے کہ میری جان چھوٹ گئی، اتنا بڑا کرم میرے ساتھ ہوا، کسی اور کو یہ نعمت نہیں ملی۔ پھر یہاں بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ ایک درخت دکھائیں گے، اس کے نیچے اس کے سائے میں پانی ہوگا، کچھ دیر کے بعد کہے گا اللہ مجھے صرف اس درخت تک پہنچا دیجئے، میں اور کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ وعدہ کرو کچھ نہیں مانگو گے، کہا کچھ بھی نہیں مانگتا۔ وہاں پہنچے گا، پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور درخت دیکھے گا، کہا اللہ اس تک پہنچا دیجئے مجھے، اس کے نیچے پانی ہے بہت میٹھا، تم نے پہلے بھی وعدہ کیا تھا توڑ دیا۔ بہرحال اس کو وہاں بھیج دیا۔ تیسرا درخت نکلا، پھر یہ جنت کے دروازے پہ پہنچے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتیوں کے اندر کے بازار اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں یہ سنے گا تو دل میں خواہش ہے کہ اللہ سے کہوں اللہ اندر بھی داخل کر دے، لیکن ہمت نہیں ہے۔ دلوں کے حال جاننے والی ذات خود پوچھے گی بندے ابھی کیوں نہیں مانگتا؟ کہ اللہ 3 دفعہ میں وعدہ خلافی کر چکا ہوں، اب مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، اب میں نہیں مانگ سکتا۔ اگر میں تجھے جس دنیا میں تم رہ کے آئے ہو اس کے 10 گنا زیادہ جنت تمہیں دے دوں تم خوش ہو جاؤ گے؟ تو یہ کہہ گئے اللہ میرے ساتھ آپ مذاق کیوں کرتے ہیں؟
یہ بات جب صحابی نے بیان کی تو وہ مسکرائے. لوگوں نے پوچھا آپ اس وقت مسکرائے کیوں؟ فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک پہنچے تو آپ بھی مسکرائے تھے. اور پھر حضور نے فرمایا میں کیوں مسکرایا؟ جب جنتی یہ بات کہتا ہے تو اس کی بات سن کے اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے. یہ ایک سنت ہے. آج بھی ہمارا حدیث بیان کرنے والا استاد جب حدیث میں یہاں پہنچتا ہے وہ مسکراتا ہے. 1450 سال گزر گئے. جو سنت اللہ کی ہے، پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، صحابہ کے ذریعے سے سینہ بسینہ آج تک پہنچی. آج آپ کے چہروں پہ جو بھی مسکراہٹ پیدا ہوئی ہے یہ وہی صحابہ کرام کی سنت ہے جو حضور نے بیان کی تھی اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ اس طرح آئی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں جگہ عطا فرمائے. اللہ ہمیں جنتی بنائے، جنت کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اللہ ہمیں جہنم سے دور فرمائے، ان اعمال سے وابستگی نصیب فرمائے جن سے جنت ملتی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.